بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ کلپ ریکارڈ کرانے کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ناچیز نے جلال پور پیر والا شریف میں خطاب کیا تھا جس کا موضوع تھا ہماری تبلیغ اور دوسروں کی تبلیغ میں فرق۔ اس کے اندر آخر میں شیعہ مذہب کے مجتہد اور ان کے بزرگ عالم دین سید محسن نجفی کا خطاب جو نیٹ پہ محفوظ ہے لوگوں کو سنایا تھا، وہ ریکارڈنگ محفوظ ہے، جس کے اندر اس نے یہ صاف کہا کہ آصف علوی کا اشارہ کر کے اس سے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بکواس کروائی گئی اور حضرت صدیق اکبر کی توہین کرائی گئی، وہ حکومت کا اپنا معاملہ ہے، ہمارے پاس پروف موجود ہے، اس نے صاف کہا۔ تو الحمدللہ ناچیز حکومت کے ایسے فتنوں میں سراسر ملوث ہونے اور اپنی نگرانی میں ایسے فتنے کروانے اور محسن نجفی کی تائید میں خبریں اخبار لاہور بدھ 5 صفر 1442 ہجری 23 ستمبر 2020 کے شمارے میں جو امریکی CIA کا بیان آیا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ محسن نجفی کی بات کی تصدیق ہو جائے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بدترین غلامی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس کے اندھے ہونے کی اخیر ہے۔ آزادی کی نفی اور بدترین غلامی کا اس بات اس بیان سے صاف ہو جاتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر دنگا فساد کرانا اور اتنے بڑے معظم شخصیات کو جن کا قانون کے اندر بھی معظم ہونا ثابت ہے اور قانون جو ہے ان کی توہین کے خلاف بنایا ہوا ہے، ایسی شخصیات کو خود گالی گلوچ کرانا، ان کی توہین کروانا اور شیعہ سنی کے فسادات لڑائیاں جو ہیں ان کا جو ہے وہ موسم اور فضا بنانا، ان کا ماحول بنانا، محض غیر یہود نصارہ کے کہنے پر یہ دلیل کافی ہے۔ تو گویا 2 دلیلیں ہم نے پیش کر دیں جو اہل درد ہیں وہ انشاءاللہ العزیز حقیقت کو سمجھ کر اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے، اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دین والوں کے ساتھ اور دینی مدارس کے ساتھ جو رویہ حکومتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے یہ ان کا اپنا بھی ہے لیکن اپنا نہیں بھی ہے۔ ظاہر صادر ان سے ہوتا ہے تو ان کا اپنا ہے، لیکن یہ ظاہر صادر کروایا جاتا ہے پیچھے سے تو ان کا اپنا نہیں ہے۔ اور یہاں پر اقبال کا شعر پڑھنا بھی بالکل مناسب ہوگا۔ زخم ازو نشتر ازو سوزن ازو، زخم ازو نشتر ازو سوزن ازو، ماؤ جوئے خون نو امید رفو، کہ یہود نصارہ کا یہی کام ہے، فرنگیوں کا، یورپیوں کا، خود زخمی کرتے ہیں اور خود مرہم پٹی کرتے ہیں، یعنی فسادات بھی وہی کرتے ہیں اور پھر فسادات ہونے کے بعد منصف بن کر، مصلح بن کر، مجرم چننے کے لیے، مجرموں کو چننے کے لیے، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت منصف بن کر آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب لعنت اور فساد ہے، اور یہ تصدیق ہے قرآن مجید کے اس بیان کی، یہ سعون فی الارض فسادا، کہ یہ یہود نصارہ دنیا میں فساد کے لیے بھاگے پھرتے ہیں، ان کا کام ہی فساد ہے۔ تو وہ بیان یہ ہے امریکی جو موٹی سرخی پڑھ رہا ہوں، اوباما، ڈیوڈ کیمرون اور مغربی رہنماؤں نے حملوں کی بجائے فرقہ وارانہ فسادات کا فیصلہ کیا۔ امریکی CIA کا مسلم ممالک میں شیعہ سنی فسادات کرانے کا اعتراف۔ امریکہ، برطانیہ اور اتحادیوں نے اپنی فوج مروانے کی بجائے فیصلہ کیا کہ مسلمان آپس میں لڑتے لڑتے مر جائیں۔ فسادات اور اختلافات کا مقصد مسلم ممالک کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنانا اور وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں گے تو فوجی آپریشن کے بغیر تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ امریکی خفیہ ایجنسی داعش کو شیعوں کو مارنے کے لیے بنایا گیا۔ فساد سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا، فساد سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا۔ سینئر افسر مائیکل شیور کا اعتراف، لاہور نیٹ نیوز۔ آپ حضرات حکومتوں کی دوستی خود معلوم کر لیں کہ یہ کس قدر دوست ہیں، اور پھر ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ دوستی کا دعویٰ کر کے اور مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو سیدھی بات کرتے ہیں، الٹا ان پر برستے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اور یہ جو موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی انہی فسادات میں سے، انہی شیطانیوں میں سے ایک شیطانی ہے۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی۔ اور اگر ہے بھی صحیح ایسی کو بات تو یہ بنائی گئی ہے، وہ بنائی گئی ہے، یعنی اتفاق سے پیش نہیں آیا، یہ قصداً ارادتاً منصوبہ سازی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا، ادھر جانا ہوا۔ یہ سب کیوں ہے کہ میرا جسم میری مرضی والے جو لوگ ہیں
اور جو یہ حکومتیں ہیں وہ دن بدن کیونکہ مسلمانوں کی دنیا میں وہ لادینیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خصوصی بے حیا بنانا اور ان کو آزاد کرنا، اس مشن کو وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں اور رٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کا احسان ہے، فلاں کا احسانات خود آپ جان لیں اور ان کے متعلق جانیں کہ وہ لوگ خود کس قدر یہودیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ ایسے جو بھی فسادات ہوتے ہیں، چاہے دہشت گردی کے نام پر ہو چاہے کوئی ہو، یہ یورپ اور یورپی جو غلام ہیں اور ان کے ایجنڈے کے پابند لوگ ہیں، یہ ان کی کارستانی ہوتی ہے، ان کا کارنامہ ہوتا ہے، یہ ان کے پورے منصوبے کے ساتھ ایسے کام ہوتے ہیں، سب مکاری ہے۔ ہاں جی، یوں سمجھیے جو ہمارے علامہ اقبال نے جو فرمایا، جگہ جگہ فرمایا، اور یہود نصارہ کے ایسے شر فتنے کو انہوں نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، ہاں جی، اور بلکہ اس کو پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف۔ یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازشوں کو دوستی کا نام دیا جاتا ہے، اور سازشوں کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، سازشوں کو خیر خواہی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایسی خیر خواہی پر آخر میں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا، اور ہم تنبیہ کر دیتے ہیں کہ مسئلہ خطا پر اٹھنے والے لوگ یہ شیعہ سنی فسادات کو بپا کرنے والی سرکاری ایجنسیوں اور باہر کی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے، لہذا ان کا کوئی عمل اس سلسلے میں حسن نیت پر مبنی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنا گالیاں، اتنا توہینیں صحابہ کرام سے متعلق ہوئی، لیکن ان لوگوں نے ذرہ برابر چوں چرا نہیں کی۔ اور آخر میں شیعہ مذہب کے لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آصف علوی جس طرح استعمال ہوا ہے اہل باطل کے ہاتھ میں، اے شیعو تمہارا تو دعویٰ ہے حسینی ہونے کا، اور یہ آصف علوی کہتا ہے کہ حسینی چور نہیں ہو سکتا، تو بتائیں کہ کیا کبھی امام حسین علیہ السلام اہل باطل کے ہاتھ میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جس طرح تم ہوئے ہو؟ اگر اس کا جواب تمہارے پاس نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو حسینی ہونے کا نام لینا چھوڑ دو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔